جس دن میری آقا زادی کی ولادت باسعادت ہوئی تھی نا، اس دن رسول اللہ مدینہ میں نہیں تھے، سرکار مدینہ سے باہر تھے۔ آقا جو پلٹ کے واپس مدینہ آئے، اہل مدینہ استقبال کے لیے نکلے۔ سرکار نے جناب بلال سے فرمایا کہ منادی کرو، لوگوں کو اکٹھا کرو۔ مسجد بھر گئی مسلمانوں سے، صحابہ پیغمبر سے، اور سرکار ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ فرمایا یا علی گھر جاؤ نا، میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ امیر المومنین گھر گئے، بیٹی کو اٹھا کے لائے، رسول اللہ کے ہاتھوں پر دیا۔ پیغمبر کی جب پہلی نگاہ پڑی تو فرمایا حاضی زینو، اب یہ بچی تو اپنے باپ کی زینت۔ اللہ اکبر۔ اچھا، محدث جزائری نے لکھا جب بیٹی کو اٹھایا نا تو پھر رسول اللہ نے پیشانی کے اور سر کے بوسے لیے، اور پیشانی اور سر کے بوسے لینے کے بعد پھر ننھے ہاتھ بی بی کے پکڑ لیے، اے بیٹی کے بازوؤں پہ بوسہ دے، اور گیا فرمایا تھا رسول اللہ یا علی نام کیا رکھا بیٹی کا؟ عرض کی آقا میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا تھا؟ سرکار نے فرمایا یا علی بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، وہ تو اللہ نے رکھے، خدا کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ جبرائیل حاضر خدمت ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ لوح محفوظ پر اس بیٹی کا نام زینب درج ہے، بیٹی کا نام زینب رکھیے۔ بھئی خدا کے مطابق نام زینب رکھا گیا۔ اب سرکار نے رخ کیا صحابہ کی طرف، فرمایا تم پوچھتے تھے کہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے، اور میں نے تمہیں کہا تھا انتظار کرو، ایک وقت آنے والا ہے۔ فرمایا وہ وقت آ گیا، حاضی مسیل خدیجہ، یہ میری بیٹی زینب اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے، جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا میرے ساتھیوں، صحابیوں، مسلمانوں، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، میری وصیت کو بھلا نہ دینا، اور میری اس وصیت کو تم نے غائبین تک پہنچانا، جو آج مسجد میں موجود نہیں ہے، ان مسلمانوں تک بھی میری یہ وصیت پہنچا دینا۔ اور میری وصیت صرف اتنی ہے، میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام کرنا۔ عزاداروں میں سمجھ رہا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس بی بی کے احترام کی وصیت کر کے رسول اللہ گئے، جتنا احترام کائنات میں اس بی بی